بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین کاروباری شخصیت سردار ظفر عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رہنما ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے انہوں نے 1 سال پہلے کمپین شروع کی تھی تحریک انصاف کی، اور آج کیا پوزیشن ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے آنے کا، اور خاص طور پہ آپ نے جو موقع فراہم کیا ہے مجھے اپنے ویورز کے ساتھ بات کرنے کا اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عباسی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے غربی باغ کے اندر تحریک انصاف کی مہم شروع کر دی تھی الیکشن کی، اور ابھی حالیہ میں 14 تاریخ کو جلسہ ہوا، اس میں آپ نے شرکت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کی مہم تو کوئی اس طرح کا سچ اس کا آغاز نہیں ہوا تھا، کیونکہ الیکشن تو ابھی بہت دور ہے. البتہ چونکہ میں گزشتہ 25-30 سال سے دیار غیر میں مقیم ہوں، اور میں نے کو آج سے 2 سال پہلے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں رہوں گا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیمی ریٹائرمنٹ جو اپنے کام کاروبار سے میں نے دی، تو میں پاکستان چلا گیا، وہاں بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بھائی پہ سیٹل ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. جب میں اپنے علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک تو ہمارے حلقے میں انفارچونیٹلی گزشتہ 60-70 سالوں سے مسلم کانفرنس ہی اقتدار میں رہی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمارے حلقے کے کام جو ہے وہ جو کہ توں رہ نہ کروا سکے. اور جب میں نے وہاں کی اپوزیشن کو دیکھا تو اپوزیشن کے جتنے لیڈر بھی ہیں وہ احتجاجی سیاست پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، حکومتوں اور عہدیداران کے خلاف ایک جو ہے وہ تنقید والی زبان، ٹھیک ہے، مظاہرے، پروٹیسٹ اس طرح کا. لیکن عملی کام، پریکٹیکل کام عوام کو کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ان کے مسائل کا حل ہوگا کیسے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روڈیں بند کرنے سے یا کسی کے راستے روکنے سے یا جلسے، جلوس و مظاہرے کرنے سے عوامی مسائل نہیں حل ہو سکتے. تو عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی پلان اور کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور میں نے اپنے حصے کی کاوش کی کہ ہم نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی مالیت سے کچھ 65 رکشاس بے روزگار اسکیم کے حوالے سے دیے. الحمدللہ اس کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت اچھا رسپانس ہے. اس سے بھی اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن گئی. آج ہمارے حلقے میں کم و بیش جو ہے 300-400 رکشا آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کو دیکھ کے باقی لوگوں نے بھی جو ہے وہ چلانے شروع کیے، اور ایک روزگار کا بھی لوگوں کو ایک سہولت میسر آئی، اور عام آدمی کو جو ہے ایک اچھی سستی اور سواری بھی میسر ہے اس وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایکسیویٹر مشینوں کی مدد سے میں نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ اگر حکومت آپ کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے، اور باقی لوگ بھی، آپ بھی جو ہے اگر اپنے ذاتی مسائل جو ہے اگر ہم اپنے گھر اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں، اگر ہمیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں ملتی تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج کے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہمیں ہاسپٹل کی سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے میسر نہیں ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج معالجہ بھی کروا لیتے ہیں، اگر ہمیں روڈیں یا باقی جو اجتماعی کام ہے اگر گورنمنٹ نہیں بنا کے دے رہی ہے تو ساری زندگی ہمیں گورنمنٹ کی طرف ہی نہیں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات گورنمنٹیں جو ہیں وہ اصل جو ہے وہ آپ کے وسائل کھا بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات گورنمنٹوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے بھی نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، ہمارے اس بیانیے کو لوگوں نے قبول کیا، اور کم و بیش 100 سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے. تو اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ الیکشن کمپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے جو بھی کام کیا ہے عوام کے لیے کام کیا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے جو دیا تھا اس میں سے میں نے اپنا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور سوال کا آپ کا جو دوسرا حصہ تھا کہ 14 نومبر والے جلسے میں انفارچونیٹلی شامل نہ ہو سکا، کیونکہ گزشتہ 6-8 مہینے سے میں جو ہے وہ پاکستان میں ہی تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں وہیں پہ رک گیا.
تو یہاں پہ چونکہ یو اے میں میرا بزنس وغیرہ تھے تو کچھ اس طرح کے بزنس ایشوز تھے, کوئی ویزے وغیرہ ایکسپائر ہو رہے تھے. بہت سارے لوگوں کا چونکہ الحمدللہ میں چونکہ یہاں پہ 16-17 کمپنیاں رن کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے روزگار اللہ نے مجھ سے منسلک کیے ہوئے. تو میں شاید وہ ایک جلسے کے لیے رک جاتا تو یہاں بہت سارے لوگوں کو پرابلم تھی, اس لیے میرا آنا ضروری تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ آپ بزنس کرتے ہیں, آپ بزنس میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور بے پناہ خدمت کی, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو سیاست میں جا کر خدمت آپ نے کبھی تک سمجھا کہ سیاست میں جا کے بھی خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. مجھے اکثر جتنے میرے دوست ہیں, بھائی, ساتھی, میرے مشیر مجھے ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خدمت ہی کرتے رہیں, یہی ویلفیئر کا کام آپ کو سوٹ کرتا ہے. بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دستار عیدی والا آپ کام کریں, آپ کس چکر میں پڑیں گے. تو میں ان کو بڑا ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ میں دیکھیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, چھری ہے, بلیڈ ہے, کوئی اس طرح تیز دار آلہ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ میں سینکڑوں لوگوں کو وہ زخمی کر سکتا ہے. میں اور آپ اگر مرم پٹی لے کے نکلیں, ان لوگوں کو فرسٹ ایڈ دیں جن کو اس نے زخمی کیا ہوا ہے, ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے ہم اپنے لاکھوں روپے لگا کے بھی ان جو زخمیوں کو اس طرح سے ریکور نہ کر سکیں, ان کے جو ہے زخم بھر نہ سکیں. لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے, استطاعت دی ہوئی ہے, تو جب وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ہم اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چھین لیتے تو نہ جو ہے وہ لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑتی اور نہ پھر ہمیں جو ہے اپنے وسائل خرچ کرنے پڑتے کہ ہم جو ہے ان زخمی لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دیتے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر جو سوسائٹی کا, لوگوں کا, ہمارے ملک و قوم کا حق کھا رہے ہیں, اگر ہم ان کو حق کھانے دیں, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, ہم ویلفیئر کو جو ہے خالی ویلفیئر کا کام لے کے چلیں گے تو ویلفیئر سے ہم جو ہے قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے. کسی کی جو ہے بنیادی ضرورتیں یا کہیں نہ کہیں جو ہے کسی کے جو ہے بہت الجھے ہوئے مسائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز حل ہو سکتی ہے, لیکن قوم کی تقدیر اگر بدلنی ہے تو پھر آپ کو اقتدار میں بھی جانا ہوگا, قوم کے مسائل جو لوٹ رہے ہیں ان کا راستہ بھی روکنا ہوگا, اور جو ہے پھر اسی طرح سے آپ کے جو ہے قوم کے مسائل تبدیلی آ سکتی ہے. آپ نے وہاں جا کر آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک ہلچل مچائی, ابھی باقی سیاست میں جماعت اسلامی کے امیدوار مجد لطیف علی صاحب کو تحریک انصاف میں شامل کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجد صاحب کے آنے تحریک انصاف میں شاملیت کے بعد تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے حلقے میں ایک بات پچھلے 10-15 سالوں سے ایک تواتر سے چلی آ رہی ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ مسلم کانفرنس سے ناقابل تسخیر ہے, اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. لیکن پچھلے 10-15 سالوں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی ساری پارٹیاں متحد ہو جائیں اور ایک مشترکہ امیدوار لایا جائے تو مسلم کانفرنس کو بہت آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پارٹیوں کے اپنے اپنے پروگرامات ہوتے ہیں, اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنی اپنی جو ہے مفادات ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو ساری پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تو ہمارے لیے مشکل تھا. ہم نے کوشش یہ کی کہ ان پارٹیوں کی لیڈرشپ کو, جو نوٹیبل پیپل ہیں سارے, ان کو سب کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے کسی ایک آدمی کو ٹکٹ ملے گا, اور جس کو ٹکٹ ملے گا باقی سارے امیدوار اگر اس کو مل کے سپورٹ کریں گے تو اس حلقے میں انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے. اور ہم نے اس فارمولے کے اوپر کام کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ غربی باغ میں تحریک انصاف کے امیدوار درجنوں میں ہیں. ٹھیک ہے, آصر صاحب نے بھی چولہا لگایا ہوا ہے اور مجد لطیف صاحب نے بھی تندور لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی کھانا بول میں گھوٹو بنایا ہوا ہے. تو اگر یہ تندور اور چولہے کی سیاست غربی باغ میں اگر دونوں میں سے کسی کو ٹکٹ ملتا ہے, اگر کسی کو مل جاتا ہے, تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے جی, فی الحال تو یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا. میں جو ہے وہ چولہے اور تندور کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے. ہم پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور پارٹی کی قیادت بہتر فیصلے کر سکتی ہے. پارٹی کی قیادت نے اگر دیکھا کہ ان میں سے جو بھی مناسب آدمی ہے, سوٹیبل آدمی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ موسٹلی چونکہ پی ٹی آئی کی جو بنیادی تھیم ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ تر الیکٹیبل جو نوٹیبلز کو ہماری پاکستان کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے. اور جن صاحبان کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں دونوں کا بہت احترام کرتا ہوں. دونوں ون آف دا موسٹ سینئر سیاستدان ہیں ہمارے حلقے کے, اور امید یہ ہے کہ وہ دونوں ہو سکتا ہے کہ وہ
اور کسی کے لیے جو ہے اپنا راستہ خالی کریں، کیونکہ دونوں بھرپور سیاست کر چکے ہیں، اپنی سیاسی اننگز بھرپور طریقے سے کھیل چکے ہیں، اور دونوں کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق بھی ہے، بڑا احترام والا رشتہ بھی ہے، اور دونوں کے ساتھ جب ہم نے انفرادی طور پہ بیٹھے تو وہی ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ حلقے میں تبدیلی آئے، اور اس تبدیلی کے لیے کوئی بھی بندہ اگر سامنے آئے گا تو اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اوورآل ہم جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایثار اور قربانی کے جذبے سے اپنے آپ کو مائنس کر کے اس حلقے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جس طرح کی حکمت عملی بنانی پڑی انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی وہ تو کسی صورت میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ابھی تک تو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے اندر جتنے اختلافات موجود ہیں اس ٹائم، ان کو مخالفین کی ضرورت تو میرے خیال میں نہیں ہے، مسلم کانفرنس کے لیے راستہ تو ہموار ہی نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی پارٹی اقتدار کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس میں عام طور پہ بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کو آپ جو ہے مثبت انداز میں لیں یا منفی انداز میں لیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی اقتدار کی طرف جا رہی ہے، یہاں پہ ہماری جو ہے اپارچونیٹی زیادہ ہیں، اس کے وننگ چانسز زیادہ ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ بڑے بڑے نوٹیبلز ہمارے حلقے کے، ٹھیک ہے، جو 25-30 سالوں سے دوسری پارٹیوں میں تھے اور جو الیکشن لڑتے تھے، ساری چیزیں اس دفعہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے الیکشن میں جب نون لیگ اقتدار میں تھی، اور نون لیگ کی طرف سے 9 بندوں نے جو ہے وہ نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے الیکشن میں، اور اینڈ آف دا ڈے جو ٹکٹ تھا افتخار ایوب صاحب کو ملا تھا، تو باقی جتنے بھی جو ہے امیدواران تھے وہ سارے افتخار ایوب صاحب کے حق میں وڈرا ہو گئے تھے، سب نے ساتھ دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی بھی رائٹ لیفٹ پہ نہیں گیا تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا امتیاز ہے کہ اس کے پاس ہے آدھا درجن سے زیادہ، کم و بیش 1 درجن تک امیدواران ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پارٹی کے حلقے میں ایک ہی ٹکٹ ہوتا ہے اور ایک ہی ٹکٹ ملے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ باقی سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، جب پارٹیاں نئی ہوتی ہیں، لوگ نئے ہوتے ہیں، کہیں باہر سے آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ مطلب پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی بنیادی جو ہے وہ سیاسی تربیت لے کے لوگ نہیں آئے ہوئے، تو اس میں جو ہے بعض جو ہے صاحب رائے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر اختلافات چھوٹے موٹے اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہماری قیادت اور ہم سب مل کے جتنے ذمہ داران ہیں اس مسئلے کا حل نکال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ سردار ظفر عباسی جالے والے عبدالستار کا مقابلہ کر لے تو بڑی بات ہے، سردارتی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ لیکن مخالفین ہیں، کچھ بھی کہیں ان کو کہنے کا پورا حق ہے، اور مخالفین اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جب کوئی ہوتا ہے، کسی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پھر مخالفین بات کرتے ہیں۔ تو باقی میں کسی کا یہاں پہ جو ہے وہ میں عبدالستار یا کوئی کسی کا بھی، وہ میرے بہت عزیز ہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں اپنے جو ہے وہ چھوٹے بھائی ہے میرا عبدالستار، میں اپنے بھائیوں سے کبھی مقابلہ نہیں کرتا ہوں، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے کبھی مقابلے نہیں کیے جاتے، ان کے ساتھ جس حال میں بھی جو ہم نے جینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو میں کبھی رشتے میں، تعلق میں سیاست کو نہیں آنے دیتا ہوں، پڑوس میں، رشتہ داریوں میں کبھی سیاست کو انوالو نہیں ہونے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بالکل جس حال میں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے۔ میں بزنس مین ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں باہر لوگوں کے لیے ہوں، میں اپنے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی بزنس مین نہیں ہوں۔ میرا جو پڑوسی ہے میں اس کا پڑوسی ہوں، میرا جو رشتہ دار ہے میں اس کا رشتہ دار ہوں، تو وہاں پہ اس طرح کا بولنا نہیں۔ مجد عتیق علی صاحب کو آپ نے بڑی مشکل سے شامل کیا، جس گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کی پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور بڑے لمبی چوڑی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب آپ آزاد کشمیر میں گئے ہیں، گربی باغ میں گئے تو آپ کا ہر جلسے میں، ہر جگہ پہ آپ کا ذکر کرتے تھے، آج کل وہ کچھ آپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، خاموش ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میرے صاحب کے ساتھ میں میرے صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، اپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کا حلقہ گربی باغ کے اندر، 125-30 سالوں سے وہ اس ماز پہ ڈٹے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ واحد آدمی ہے کہ جس نے کبھی غازی آباد کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بات نہیں کی، تو اس بیس پہ ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 الیکشن سے میں نے جو ہے بھرپور کھل کے ہر طرح کا ان کا ساتھ دیا ہے،
تو جہاں تک سوال ہے کہ وہ بات مطلب ہمارے درمیان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بھی کہ کہیں ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, بات نہیں کی ہوگی, یہ بس سوال آپ ان سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہمارے ریلیشن, ہمارے تعلقات میں کسی طرح کی کمی بیشی یا کوئی رکھنا یا کوئی مداخلت نہیں. ایئرپورٹ کے جلسے سے پہلے اجالا میں جلسہ ہوا راجہ سوری صاحب کا, اس جلسے میں بھی آپ شرکت آپ نے نہیں کی تھی, اور ان آصف صاحب نے دبل لفظوں میں کچھ گفتگو کی تھی, اور جس کا جواب جماعت اسلامی کے فورم سے مجد لطیف صاحب نے دیا تھا آپ کی طرف سے. یہ کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑا سا بتائیں پلیز. نہیں, جو جالا کا جو جلسہ تھا اس میں بنیادی طور پہ میں چونکہ انفارچونیٹلی کوئی لیٹ ہو گیا اس دن, کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے نکلتے تو پھر میں نہ پہنچ سکا وہاں پہ. اسمل صاحب نے, بلکہ ان سے میری جب بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جلسہ چونکہ آپ کے جو ہے وہ جگہ پہ آپ کے ایریے میں ہے تو اس کے مہمان خصوصی جو ہے وہ آپ ہوں گے, بلکہ جلسے کی صدارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ان کا آپ کریں گے. تو پھر میں جب نہ جا سکا تو پھر آصف علی صاحب نے اس کی صدارت بدل کے ذوالفقار عباسی صاحب کی رکھی تھی. بعد میں میری ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میٹنگ بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ اینڈ تک میں ویٹ کر رہا تھا آپ کے آنے کی, اگر آپ آ جاتے تو صدارت آپ کرتے, لیکن اگر میں ایون دو کہ انہوں نے کہا جی کہ ذوالفقار عباسی صاحب نے کی صدارت کے دوران بھی جو ہے اگر آپ پہنچے آپ ٹھیک ہے, کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ تھا, میں لیٹ ہو گیا نہ پہنچ سکا, تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر اس دوران میں بھی آپ پہنچتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج سیشن کی جو ہے صدارت ہے ذوالفقار عباسی صاحب نے کی ہے اور اگلے سیشن کی جو ہے ظفر عباسی کریں گے. تو ان کا ساتھ میرا ایک بہت اچھا تعلق ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور ہمارا اس طرح کا کوئی اختلافات والی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کے درجنوں امیدوار ہیں, ریکارڈ کے جلسے میں صرف میجر صاحب 200-300 لوگ لے کے آئے ہیں, باقی لوگ لانے میں ناکام رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, لوگوں نے کوشش کی ہے, اس میں میجر صاحب کا تو ڈیفینیٹلی چونکہ سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے, میجر صاحب عوام کے اندر موجود ہیں گزشتہ 25-30 سالوں سے, تو باقی لوگ آلموسٹ نئے ہیں. ذوالفقار عباسی صاحب کی بڑی محنت تھی, کوشش تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے بھرپور وسائل صرف کیے لگائے اس پہ. توصیف عباسی ہمارے عزیز ہیں, نوجوان رہنما ہیں, انہوں نے بھی اپنے حصے کی پوری کوشش کی. البتہ انفارچونیٹلی چونکہ یہاں تک کہ آصف علی صاحب کی میں نے سنی ہے, لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن آصف علی صاحب چونکہ سفید پوش آدمی ہیں تو جہاں تک میری اطلاع ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے اگر گاڑیاں وغیرہ پرووائڈ کی جائیں تو میں بندے لا سکتا ہوں, لیکن مطلب میرا حال ہے جلسے کی انتظامیہ نے شاید ان کو گاڑیاں نہ مہیا کی ہوں گی تو اس طرف سے بندے نہیں آ سکے. تو بہرحال چونکہ ظاہر ہے سیاست پی ٹی آئی میں جن لوگوں کا آپ ذکر کریں زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, عوام میں اس طرح کی جو ہے روٹس موجود نہیں ہیں, اس طرح کی پذیرائی نہیں ہے. تو ہماری پارٹی چونکہ نئی ہے, اس کو پھلنے پھولنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہماری جو نئے لیڈرز ہیں ان کی گرومنگ میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی کہ عوام کے پاس کیسے جانا ہوتا ہے, عوام کے دکھ و درد میں کیسے شامل ہونا ہوتا ہے, پھر عوام کو نکال کے جلسہ گاہ کی طرف کیسے لانا ہوتا ہے, پھر جو ہے عوام کو جو ہے پولنگ سیٹوں تک کیسے لے کے جانا ہے, ان سے ووٹ کیسے کاسٹ کروانی ہے. تو یہ ایک آرٹ ہے. جب کوئی بھی پارٹی 1-2 الیکشن لڑ لیتی ہے تو ساری آرٹ سیکھ جاتی ہے, جس طرح دوسری سینئر پارٹی نے سیکھی ہوئی ہے. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ظفر عباسی کا بیلوار کا, وہ آج سے 1 مہینہ پہلے سے بالکل خاموش ہے, اس میں کوئی بڑا جوش و جذبہ ولولہ تھا, وہ ختم ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں, میں پریکٹیکل کام پہ زیادہ کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ گروپ کا حصہ نہیں ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم گروپ میں آتا ہوں یا اس طرح کا سوشل میڈیا کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور میں اس پہ زیادہ یقین بھی نہیں رکھتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا جو پی ایس تھا وہ میرا کہیں چھٹی پہ ہے پچھلے 1 مہینے سے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ شاید جو ہے اس میں اتنی ایکٹیو نہیں رہا, موٹیویشن نہیں رہی لوگوں کے اندر. تو اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ گروپس کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب بھی ہم ایکٹیو کریں گے گروپ ایکٹیو ہو جائے گا. آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سرخی پاؤڈر اور میک اپ والی پارٹی ہے, اس کا وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی, خوبصورتی جو ہے اللہ کو پسند ہے, اور اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے, اپنی پسند ہے ہر بندے کی, اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو مطلب لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے. اب جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو وہ تو کدھر سرخی پاؤڈر لگائے گا, اس کو تو 5 ٹائم منہ دھونا ہوتا ہے. تو جس کو نہیں ہونا ہے تو جو اس کی اپنی پسند ہے کسی کو لگانے دیں, ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. میرے ساتھ موجود تھے سردار ظفر عباسی صاحب. راجہ ظفر کو اجازت دیجیے, کیمرہ ٹیم
کے ساتھ اسٹے ٹیون دبئی.